السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کیا عشاء کی صرف 4 فرض اور 3 وتر پڑھنے سے نماز ہوگی یا نہیں؟ اگر آپ سفر میں ہیں یا حضر میں تو نماز کتنے اور کیسی پڑھنی چاہیے، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک روایت نقل کی گئی ہے جس کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتے تھے اور عشاء کے بعد بھی 4 رکعتیں پڑھتے تھے، پھر آرام فرماتے تھے۔ ناظرین، اگر عشاء کی نمازیں میں سنتے اور نفل نہ پڑھیں اور چھوڑ دیں تھکاوٹ کی وجہ سے تو کیا گناہ گار ہوں گے؟ عشاء کی نماز میں 4 فرض اور 3 وتر پڑھنا یہ کیسا ہے؟ نماز ہوگی یا پھر سنتے اور نفل پڑھنے پڑیں گے؟ محترم ناظرین، عشاء کی نماز میں ٹوٹل 17 رکعتیں ہیں، یعنی 4 رکعتیں سنت اور غیر مقطع جو کہ فرض نمازوں سے پہلے پڑھی جاتی ہیں، پھر 4 رکعتیں نماز فرض، پھر 2 رکعتیں سنت فرضوں کے بعد سنت مقطع، اور پھر 2 نفل، پھر 3 رکعتیں وتر واجب، اور پھر اس کے بعد 2 رکعت نفل۔ اب اس میں جو سنت غیر مقطع اور جو نوافل ہیں اس کو پڑھنے کا بہت اجر و ثواب ہے۔ جو فرضوں سے قبل 4 رکعت سنت غیر مقطع ہیں ان کے پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، لیکن اگر کوئی سنت مقطع اور نفل نہیں پڑھتا، چھوڑ دیتا ہے، یعنی کوئی تھکاوٹ ہے یا پھر طبیعت درست نہیں، اس لیے چھوڑ دینا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر پڑھیں گے تو اجر ثواب ہوگا، لیکن اگر چھوڑ دیں گے تو اس کا کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ عشاء کی نماز میں جو ضروری ہے وہ ہے 4 رکعت فرض، جن کا ادا کرنا لازمی ہے۔ ضروری ہے کہ پھر فرضوں کے بعد 2 رکعت سنت مقطع دیکھیں۔ سنت مقطع جو ہیں یہ بہت ضروری ہیں۔ اگر کوئی شخص بغیر کسی عذر کے سنت مقطع کو ترک کر دیتا ہے تو اس کے بارے میں علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ ایسا شخص قابل ملامت ہے، اور ایسے شخص کے بارے میں خطرہ ہے کہ وہ شخص قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم نہ رہ جائے۔ تو سنت مقطع کو بغیر کسی شرعی عذر کے ترک نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر کبھی شخص کبھی کبھار چھوڑ دے یہ الگ بات ہے، اس پر اسے کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ہمیشہ ہی سنت مقطع کو ترک کرنا یہ درست نہیں ہے۔ 4 رکعت فرض کے ساتھ 2 رکعت سنت مقطع فرضوں کے بعد بھی یہ ضروری ہے۔ اسی طرح پھر 3 رکعت وتر واجب یہ رات کے کسی بھی حصے میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پوری رات میں یعنی صبح طلوع فجر سے پہلے آپ 3 رکعت وتر واجب پڑھیں گے، یعنی تہجد کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ ضروری ہے کہ 4 رکعت فرض، پھر 2 رکعت سنت مقطع فرضوں کے بعد، اور اس کے بعد پھر 3 رکعت وتر واجب یہ رات کے کسی بھی حصے میں آپ پڑھ سکتے ہیں یا اسی وقت آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ ضروری ہے، ان کا ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ اب ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی شخص تھکا ہوا ہے یا اس کی طبیعت درست نہیں ہے، اگر وہ اسے سمجھتا ہے کہ 17 رکعت میں پڑھوں گا تو نماز ہوگی، اسی وجہ سے وہ غفلت کر جاتا ہے اور وہ پھر فرض اور واجب چھوڑ دیتا ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ اگر طبیعت درست نہیں ہے، تھکاوٹ ہے، آپ 4 رکعت فرض سنت مقطع اور 3 رکعت وتر واجب پڑھ لیں تو اسی طرح آپ کی نماز ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، کتاب باب سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا، میں حضر اور سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضر میں جب ظہر کی نماز پڑھتے تو 4 رکعت فرض اور ان کے بعد 2 رکعت پڑھتے، جبکہ عصر کی نماز پڑھتے تو صرف 4 رکعت فرض ہی پڑھتے اور ان کے بعد کوئی نماز نہ پڑھتے، اور جب مغرب کی نماز پڑھتے تو 3 رکعت فرض پڑھتے اور ان کے بعد 2 رکعت پڑھتے، اور جب عشاء کی نماز ادا کرتے تو 4 رکعت فرض ادا کرتے اور ان کے بعد 2 رکعت پڑھتے تھے۔ اور میں سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا۔ آپ جب ظہر کی نماز پڑھتے تو 2 رکعت فرض پڑھتے اور ان کے بعد 2 رکعت بھی پڑھتے تھے، اور جب عصر کی نماز پڑھتے تو یہ صرف 2 رکعت پڑھتے، ان کے بعد کوئی نماز نہ پڑھتے، اور جب مغرب کی نماز پڑھتے تو 3 رکعت فرض پڑھتے اور ان کے بعد 2 رکعت پڑھتے تھے، اور کہا، یہ نماز مغرب دن کے وتر ہیں جن کے ساتھ دن ختم ہو جاتا ہے اور رات کا آغاز ہو جاتا ہے، اور جب عشاء کی نماز پڑھتے تو 2 رکعت پڑھتے اور ان کے بعد بھی 2 رکعت پڑھتے تھے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا
عطا فرمائے اور ہم سب کی خطائیں معاف فرمائے اور ہمیں اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔